شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی اور نوجوان طلباء و طالبات، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج پروونشل اقبال یوتھ کنونشن پہ۔ اور سب سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا پیغام پاکستان اور SSDO ٹیم کا، جو ہمارے نوجوانوں کے لیے آج کے اس دور میں اس طرح کے پازیٹیوٹی کریٹ کرنے والے ایسے ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں جس سے ایک اچھا میسج بھی جاتا ہے اور یہی نوجوان آگے چل کے اپنی سوسائٹی میں اپنا اچھا رول پلے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بطور قوم ہم پاکستانی ایک خوش قسمت قوم ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کو ایک ایسی جغرافیائی حیثیت، ایک ایسی علاقائی حیثیت اور بہت سے ذخائر سے مالا مال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں کی 63% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ یہی نوجوان ہیں جو آگے چل کے اس ملک کی تقدیر بناتے ہیں اور اس کے مقدر کو سنوارتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ یوتھ بلج، جہاں پہ ہمارے لیے اتنی خوش قسمتی اور ایک بلیسنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، کیونکہ ہم نے اس یوتھ کو اکوموڈیٹ بھی کرنا ہے، ان کو پازیٹیوٹی کی طرف بھی لے کر چلنا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو عمر ہے 19-20 سال سے لے کے 28-29 سال، یہ جو یوتھ بریکٹ ہے، یہ وہ ایج ہے جس میں آپ کے نیگیٹیوٹی کی طرف ڈریگ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس عمر کے نوجوان ایکسٹریمزم کی طرف جا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیسے ہم نے ان کو پازیٹیوٹی کی طرف فوکس کروانا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ اب پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو آئیڈیلسٹ کی بات کرتے تھے اور جو لبرل اسکول آف تھاٹ کی بات کرتے تھے، وہ بھی کنسٹرکٹیو سائڈ پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اس معاشرے کو کنسٹرکٹیو سائڈ پر لے کر جانا ہے، اور یہ آج اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اور بطور مسلمان، ہمارا مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، جس سوسائٹی کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی، اس معاشرے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی بیس بھی رواداری پر، مساوات پر اور برداشت پر تھی۔ اسی طرح اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، جس طرح دہشت گردی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو پچھلے کتنے سالوں سے اس نے ہمارے پاکستان میں ایک آگ لگائی، جس میں ہمارے تمام دشمن عناصر شامل ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی تمام افواج کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جنہوں نے اتنی لازوال قربانیاں دے کر اور ہماری سول سوسائٹی بھی اس میں پیچھے نہیں ہے۔ ہماری کتنی سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھی قربانیاں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ثم الحمدللہ آج ہم ان قربانیوں کی بدولت آج پاکستان میں کافی حد تک، شکر الحمدللہ، کافی حد تک امن کا قیام ہے، اور اس کے پیچھے بے شک ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں۔ اب ہمارے جو نوجوانوں کا کردار ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل بھی ہیں، ہمارے نوجوان ہی ہماری قوم کے معمار بھی ہیں۔ آپ ہی نے آگے پاکستان کو لے کے چلنا ہے، آپ ہی کے ہاتھوں میں پاکستان کی تقدیر ہے۔ تو اب اس وقت میں یہ جو ایک چیلنج ہے ایکسٹریمزم کا، فرقہ واریت کا، اس سے نبٹنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو ایک بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا، اور اپنی سوسائٹی میں ہمیں ٹالرنس کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے حکومت کی بھی اولین ترجیح ہونی چاہیے، تمام حکومتوں کی،
کہ وہ اپنے نوجوانوں کی تعلیم پہ، ان کی تربیت پہ، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ، ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ پوری توجہ دیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری حکومت پنجاب ابھی کل ہی ہمارا چیف منسٹر روزگار اسکیم کا لانچ ہوا ہے، جس میں اربوں روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے، جس سے لاکھوں نوکریاں بھی پروڈیوس ہوں گی۔ جب ہمارا نوجوان پڑھ لکھ کے اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو اس کی نظر اپنی اسٹیٹ اور اپنی گورنمنٹ کی طرف ہوتی ہے کہ اب ہمیں گورنمنٹ کوئی نہ کوئی جاب دے گی تاکہ ہم اپنے کام میں لگیں۔ ہم نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے اتنے سال گزارے ہیں، تو گورنمنٹ ان تمام لاکھوں لوگوں کو ایک وقت میں نوکری نہیں بھی مہیا کر سکتی۔ تو اس وقت جو سب سے بیسٹ ٹول آل اراؤنڈ دا ورلڈ چل رہا ہے، اٹس انٹرپرینیورشپ، کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے جو بھی اسکل آپ نے حاصل کیا ہے، آپ اس کو بزنس ماڈل میں لے کے آئیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاق میں ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام لانچ ہوا تاکہ نوجوانوں کے لیے اربوں روپے کی گرانٹس اور آسان اقساط میں قرضے رکھے گئے کہ جو انٹرپرینیورز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے۔ اسی طرح پنجاب نے اپنی ہسٹری کا سب سے پہلا نوجوانوں کے لیے ایسا پلان رکھا ہے جس میں جو بھی ڈیولپڈ جن کے سکلز ہیں، جن کے پاس ووکیشنل ٹریننگ ہے، جن کے پاس کوئی بھی سکل ہے، وہ ویسٹ نہ ہو، اور اگر وہ کسی نوکری پر نہیں جا سکتے تو وہ کوئی ایسا ایک کامیاب بزنس پلان لے کے آئیں اور ایک ایسا بزنس سٹارٹ کریں جس سے ان کو خود بھی باعزت روزگار ملے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہو۔ تو یہ تو نوجوانوں کی اسکل ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیکل اور ووکیشنل جو ہے ٹریننگ، اس کو آگے لے کر چلنے کی بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں نے رول پلے کرنا ہے، جس طرح ابھی پہلے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی یہ کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے آپ سب کو کہ کس طرح سے سوشل میڈیا ہماری زندگی میں سرائیت کر گیا، اور وہ پازیٹیو بھی ہے اور کبھی کبھی آگے وہ نیگیٹو بھی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایکسٹریمزم اور فرقہ واریت کی طرف دیکھیں تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ تو ایز بینگ اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان اور ایک اچھے اور تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس ہونے کی ناطے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کس طرح سے انالائز کرنا ہے اور کس طرح سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے چلنا ہے۔ اسی سلسلے میں آج سے پہلے ہمارے صوبہ پنجاب میں ہمارا یوتھ افیئرز کا ڈپارٹمنٹ تھا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوتھ ایک بڑا ہی کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے، اس میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے، اس میں ٹیوٹا بھی آتا ہے، ہائر ایجوکیشن بھی آتا ہے، یوتھ افیئرز بھی آتا ہے۔ تو ہم نے پہلا پنجاب کا ڈیڈیکیٹڈ یوتھ افیئرز ڈائریکٹوریٹ ہے وہ ہم نے منظور کروایا ہے، جو نوجوانوں کے لیے یوتھ ایڈوکیسی کے پروگرامز لے کر آئے گا، یوتھ پلیٹ فارم لے کے آئے گا، یوتھ سینٹرز آپ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بنیں گے جو اسپیسیفکلی صرف نوجوانوں کے لیے ہوں گے۔ تو جس طرح آج کے اس کنونشن کو حضرت علامہ محمد اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، آپ سب کے سامنے ہے کہ آج سے کتنے برس پہلے حضرت علامہ اقبال نے نوجوانوں کو ہی آئیڈیلائز کیا۔ اس وقت جو تحریک پاکستان چلی، جو قیام پاکستان میں تبدیل ہوئی، اس میں انہوں نے پن پوائنٹ ہی نوجوانوں کو کیا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ نوجوان ہیں، یہ جو اس آزادی کی تحریک کو آگے لے کے چلیں گے اور اس کو پاکستان تک، نئے ملک تک، پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو اس وقت کا ان کا پیغام اگر آپ آج دیکھیں تو آج بھی آپ پہ وہ پیغام اسی طرح لاگو ہوتا ہے کہ کیا نوجوانوں کا رول ہے ہماری سوسائٹی میں، اور کیا اس وقت ہمارے نوجوانوں کو کس طرح سے رواداری اور مساوات کے ساتھ چلنا چاہیے، اور میانہ روی کے ساتھ اور برداشت کو بڑھانا چاہیے، اور اپنے سوسائٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اور میں دوبارہ سے اپریشیٹ کروں گا اپنے پیغام پاکستان کے فورم کو اور ہماری ایس ایس ڈی او ٹیم کو، جو کہ نہ صرف نوجوانوں کے بلکہ یہ تو ہمیں ہماری لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی ہر جگہ پہ بڑے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، اور ان کے بھی کوئی پازیٹیو ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرتے ہیں جن سے جو لیجسلیٹرز ہیں آپ کے منتخب کیے ہوئے، ان کو بھی بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ میرا ایک پیغام ہے سارے نوجوانوں کے لیے کہ اس پلیٹ فارم سے، کہ چاہے آپ کسی بھی ریس سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ صرف 2-3 چیزیں، 3 پوائنٹس ہیں جو آپ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں، سب سے پہلے آپ انسان ہیں، پھر آپ مسلمان ہیں، اور پھر آپ پاکستانی ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو اسٹینڈ بائی ود یور اسٹیٹ. آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ کو پاکستان کی پازیٹیوٹی میں اپنا رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مختصر کروں گا، جمعے کا بھی وقت قریب ہے، اور اقبال کے شعر سے میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. پاکستان زندہ باد. شکریہ.